بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ انسان پیسے کو قیمتی سمجھتا ہے، اسے محفوظ کر کے رکھتا ہے، جتنی زیادہ رقم ہو اس کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ جیب میں ہو تو جیب کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کوئی کاٹ نہ لے، وہ گھر کے اندر ہو تو سر عام نہیں رکھ دیتا، لاک میں رکھتا ہے۔ زیادہ رقم ہو، گولڈ ہو، کوئی اور ایسی قیمتی چیز ہو تو وہ اسے بینک کے لاکر میں رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی متاع وہ ایمان ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کی جاتی، پھر سارے انبیاء کرام کے مشن کے اندر اس چیز کی دعوت شامل ہوتی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز کی تاکید کی جاتی، اس کی ترغیب دی جاتی، اس کی حفاظت کا لوگوں کو حکم دیا جاتا۔ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا، انہیں برداشت کیا، کس لیے؟ کسی کے دل کے اندر ایمان آ جائے، کوئی ایمان کے بغیر نہ رہے۔ اگر ایمان ایک مومن کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اس کے لیے ایک مومن کی فکر وہ اسی اعتبار سے اہم ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں وہ دعا سکھاتا ہے جس دعا کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی خصوصی رحمت ہم پر نازل فرما۔ اس لیے کہ انسان کے پاس ایمان ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ منافق بھی ہو۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے کہ جو نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جہاد میں بھی آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم ان کے بارے میں سورت نازل کرتا ہے، سورت منافقون۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کو منافق کا لقب عطا کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ اس دنیا کی سعادت کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، جس کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، جس کو آپ کے ساتھ سفر حضر کا ساتھ مل جائے۔ دنیا میں اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خالص مومن نہیں تھے، پکے مومن نہیں تھے، منافق تھے۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرو کہ تمہارا ایمان مضبوط ایمان ہو، خالص ایمان ہو۔ ملاوٹ والی چیز تو دنیا میں بھی انسان پسند نہیں کرتا، تو ایمان کیسے ملاوٹ والا ہو تو مومن اسے پسند کر لے۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا،
اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ جس کو ہمارے نبی نے غلط کہہ دیا، بس مسلمان کی زبان بھی اور اس کا عمل بھی اس کو غلط ہی سمجھے۔ جسے ہمارے نبی نے منع کر دیا ہے تو مسلمان کی زبان، عقیدہ، عمل، سوچ، فکر سب کے لحاظ سے وہ چیز غلط ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک طرف اسے غلط بھی کہتا ہے، دوسری طرف اس میں ملوث بھی ہے، گناہ بھی کہتا ہے، جرم بھی کہتا ہے، لیکن ساتھ اس کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی اس بات کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میں کوئی نفل نماز پڑھتا، کوئی فرض نماز پڑھتا تو میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ایسا ایمان نصیب کرنا کہ جس کے بعد میں اسے چھوڑ کر کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤں، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ونعیما لا ینفد، ایسی نعمتوں کا تجھ سے سوال ہے جو کبھی ختم نہ ہو، ومرافقۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد، اور میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں ہمیں ہمارے نبی کا ساتھ نصیب کرنا۔ ہر فرض نماز کے بعد، ہر نفل نماز کے بعد اس بات کی دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایمان سے قیمتی متاع کوئی نہیں، ایمان سے قیمتی خزانہ کوئی نہیں، ایمان سے قیمتی دولت کوئی نہیں۔ اور اس دولت کی قدر آج کے دور میں ان لوگوں کو، جن لوگوں کو بڑی تگ و دو کے بعد، کوشش کے بعد ایمان ملا۔ ہم پر اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں پیدا ہوتے ہی ایمان کی دولت مل گئی، ایک کان میں اذان ہو گئی، دوسرے میں اقامت ہو گئی، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی وہ قدر نہیں، وہ وقعت نہیں ہے جو اس غیر مسلم کے نزدیک ہے جس کو زندگی کی 30 بہاریں گزارنے کے بعد، 40 بہاریں گزارنے کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد ایمان ملا۔ اس لیے آج ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں، آج اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کہنے کو ہم ایک مسلم معاشرہ ہیں، کہنے کو ہم ایک اسلامی حکومت کے اندر ہیں، ایک مسلمان ملک کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام خرافات جو دین سے بالکل متصادم ہیں، جو دین کے مزاج کے خلاف ہیں، آج وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ آج ان کی جھلک ہمیں ہر جگہ پر دکھائی دیتی، اور ان میں سے ایک یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، جتنی دھوم دھام سے ہمارے مسلم ممالک کے اندر اس کو منایا جاتا ہے، کیا کوئی مسلمان اس چیز کا تصور کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جس معاشرے کی، جس دین کی اساس اور بنیاد رکھی تھی، وہ اساس اور بنیاد کس چیز پر تھی؟ حیا پر تھی، پاک دامنی پر تھی، عفت پر تھی، ایک خاندانی سسٹم پر تھی، رشتوں کے تحفظ پر تھی۔ اور آج یہ جتنے کلچر ہیں، یہ جتنے ڈے ہیں، ان سب کی اساس اور بنیاد کس پر ہے؟ خاندان کے نظام کو بگاڑنے کے لیے، معاشرے میں بے حیائی، زنا کو فروغ دینے کے لیے، رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اس جرم کو جرم نہیں سمجھ رہا، مسلمان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ مسلمان کے نزدیک اپنے نبی کے طرز سے، اسلامی طرز سے، اسلامی ثقافت سے زیادہ یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے، جس کے تقاضوں پر اترنے کے لیے آج مسلمان معاشرے اپنے آپ کو جونک رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے جس معاشرے کی اساس رکھی تھی، اس میں زنا کے سارے دروازوں کو بند کی، زنا کرنے والے کو بڑا مجرم قرار دیا گیا، اس پر سزا متعین کی گئی۔ یہ دن اور جس دن کو بنیاد بنا کر ہم منا رہے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ اس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی زیادہ تاکید کی کہ حیا کا انسان کے اندر، اسلام کے اندر کیا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین میں کوئی بڑی خوبی ہے، اور فرمایا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی وہ حیا ہے۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام دین ہے حیا کا، اسلام دین ہے عفت اور پاک دامنی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ انسان ایمان کا اقرار کرے، اعتراف کرے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، راستے کے اندر رکاوٹ نہ پیدا کرو۔ اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ،
حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے، عظیم الشان شاخ ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، جب ایک گیا تو دوسرا بھی ساتھ چلا گیا، حیا گئی تو ایمان بھی چلا گیا، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ تو جب یہ دونوں ایک ساتھ ہیں تو مسلمان یہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ ایمان کو چھوڑ دے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر اسلام چھوڑنے والے وہ اکے دکے ہیں، لیکن حیا کو چھوڑوانا آسان ہے۔ اس لیے 9/11 کے بعد اس بات کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو ایمان سے تو دور نہیں کیا جا سکتا، ایسا ماحول پیدا کر دو، ایسے حالات پیدا کر دو کہ مسلمانوں کے اندر حیا باقی نہ رہے۔ اس لیے پیسہ بھی لگایا جا رہا، وکیل بھی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے کلچر کو اور اس طرح کے دنوں کو فروغ دینے کے لیے دلائل بھی دے رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان اور حیا ایک ساتھ ہیں، الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اور حیا تو انسان کا فطری جزو ہے۔ دیکھیے جنت کے اندر آدم علیہ السلام تھے اور حوا علیہ السلام تھی، ان دونوں کے علاوہ جنت میں تو کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ان سے غلطی ہوئی، شیطان نے بہکایا، وسوسہ ڈالا، انہوں نے اس کا پھل کھا لی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل چکھا اللہ رب العزت نے ان کے جسم کا لباس چھین لی۔ اب میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کو تو ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں، قرآن کریم بھی کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور جنت میں کوئی اور ہے بھی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کے جسم کا لباس چھین لیا تو قرآن کریم کہتا ہے طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے سطر کو چھپانا شروع کر دی۔ جنت میں رہ رہے ہیں جہاں اور کوئی ہے بھی نہیں ہے، رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، لیکن حیا اتنی غالب تھی کہ جیسے ہی اللہ نے ان کا لباس چھینا تو فوراً انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سطر کو جنت کے پتے توڑ توڑ کے چھپانا شروع کر دی۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اور یہ انسان کی فطرت کا جزو ہے۔ اس لیے ہم بچوں کو شیم کرتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، انہیں برہنہ نہیں رہنے دیتے، اور بچے بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آخر بڑے ہو کر وہ حیا اور وہ فطرتی طور پر جو انسان کے اندر شرم تھی وہ کہاں گئی؟ جو ایک بچے کو ہم سکھا رہے تھے، جس کی ایک بچے کو تعلیم دے رہے تھے، جیسے ہی وہ بڑا ہوا، وہ جوان ہوا، مرد تھا یا عورت، اس کے جسم سے آہستہ آہستہ لباس سرکنا شروع ہو گیا۔ اور لباس یہ انسان کو اللہ نے خاص طور پہ عطا کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کیا بنی آدم ہم نے آسمان سے تم پر اس لباس کو اتارا ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ خاص طور پہ عطا کیا ہے۔ جانور بغیر لباس کے ہوتے ہیں، چرند پرند بغیر لباس کے ہوتے ہیں، حیوانات بغیر لباس کے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی خوبی، انسان کا اعزاز ہے جس کو قرآن کریم خاص طور پہ ذکر کرتا ہے۔ لیکن انسان چاہتا ہے کہ میں جانوروں جیسا ہو جاؤں، وہ اپنی فطری حیا کو بھی پامال کر، اور بدقسمتی سے اسے ماڈرنزم کہا جا رہا ہے، اسے فیشن کہا جا رہا ہے، جس سے میرے اور آپ کے نبی ہمیں نکال کے گئے تھے، ہم دوبارہ اس کلچر کے اندر جا رہے ہیں، ہم دوبارہ ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور فروغ دینے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ صحابہ کی، صحابیات کی تربیت ہی اس خوبی پہ کی گئی تھی، حیا ہو۔ اور خود اللہ رب العزت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب حیادار ہے، وہ ستار ہے، لہذا تمہیں بھی حیا کے تقاضوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ غسل کرو تو سب کے سامنے سر عام نہ کرو، اوٹ کے اندر ہو کے غسل کرو۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب حیادار ہے، کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ جب اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ اسے خالی بھیج دے۔ میرے اور آپ کے نبی کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی حیا تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک کنواری عورت جو اپنی چادر اور اپنے حجاب میں لپٹی ہوئی ہو، اس سے زیادہ حیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ آج کا مسلمان جس کا نام لیوا ہے، وہ اس کی ثقافت کو فروغ دینے کی بجائے وہ ان کی ثقافت کو فروغ دے رہا ہے کہ جو دین دشمن ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نئی شادی ہوئی، گھر کی طرف آ رہے تھے، دیکھا کہ بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، بڑا غصہ آیا، نیزہ لے کے اس کی طرف لپکے
تاکہ اس کو یہیں قتل کر دیں. فوراً پیچھے ہٹ گئی. اس نے کہا پہلے میری بات تو سنو, اندر جا کے دیکھو. اندر گئے تو جا کے دیکھا کہ بستر کے اوپر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں کھڑی, کسی کو جھانکنے کے لیے تو نہیں کھڑی. تو وہ آگے بڑھے, انہوں نے سانپ کو مارا, زخمی ہو گیا, مرا نہیں, اور اس نے ان کو ڈس لیا اور اسی سے وہ شہید ہو گئے. صحابہ کے اندر اتنی حیا ہوا کرتی تھی کہ وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, تو آپ کی قبر میرے حجرے میں بنی. میں وہاں چلی جایا کرتی تھی, چونکہ آپ میرے شوہر تھے, میرے خامن تھے. پھر وقت گزرا, اس میں دوسری قبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن گئی. میں چلی جایا کرتی تھی اس لیے کہ میرے باپ تھے, والد تھے. پھر وقت گزرا, اس میں تیسری قبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر کی قبر وہاں بن گئی تو جب میں وہاں جایا کرتی تھی تو با پردہ ہو کے جایا کرتی تھی, اس لیے کہ عمر میرے لیے اجنبی تھے. یہ وہ تربیت تھی جو اسلامی معاشرے کے اندر کی گئی تھی, جو خواتین کی گئی تھی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر سے میرا نکاح ہوا, کوئی جائیداد نہیں تھی, ایک گھوڑا تھا, ایک اونٹ تھا, گھر کے کام میرے ذمے تھے, اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمین دی تھی وہ 2 میل دور تھی. اب میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی, گٹھلیاں چننے کے لیے اس زمین میں جایا کرتی تھی, تو 2 میل جانا 2 میل آنا. فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں واپس آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. آپ نے جب مجھے دیکھا پہچان لیا, آپ نے اونٹ بٹھایا اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ, ہم آبادی کی طرف جا رہے ہیں, تمہیں وہاں اتار دیں گے. فرماتی ہیں کہ مجھے شرم آئی, حیا آئی کہ آپ کے ساتھ اور مرد بھی ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے جاؤں. اور پھر مجھے ساتھ یہ خیال آیا کہ میرے خامن زبیر بڑی غیرت والے ہیں, پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آئے, وہ کیا سوچیں. فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی, شرم و حیا کی وجہ سے سوار نہیں ہونا چاہتی, آپ چل دیے. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ صحابیات کے اندر شرم و حیا کتنا زیادہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آپ سے زیادہ پاک دامن اس دنیا میں کون ہو سکتا. یہ تربیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کی تھی. آج مسلمان معاشروں کے اندر رہ کر ہم ان چیزوں کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, اس چیز کو بھول گئے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری ثقافت کیا ہے, ہماری اقدار کیا ہیں. ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر ان کا باپ بھی شہید ہو گیا, بیٹا بھی شہید ہو گیا, خامن بھی شہید ہو گیا. تو جب وہ پتہ کرنے کے لیے آئیں کہ واقعی یہ خبر سچی ہے یا نہیں سچی ہے, تو ان کے چہرے پر نقاب تھا, حجاب کیا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ اتنی پریشانی اور اتنے غم کے اندر بھی تم نے حجاب کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگیں کہ میرا خامن دنیا سے چلا گیا ہے, میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے, میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن میری حیا نہیں گئی, میری حیا نہیں گئی ہے. آج مسلمان اس چیز کو کس طرح دیکھتا ہے؟ آج ایک مسلمان اپنی زندگی کو, اپنے لائف سٹائل کو, اپنے فیشن کو وہ کس طرح دیکھتا ہے؟ اس کے نزدیک شرم کی بات ہے کہ وہ سر پہ ٹوپی رکھ لے, داڑھی رکھ لے. اس کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ لے لے, وہ حجاب کر لے. اور بدقسمتی یہ کہ شرم دلانے والے بھی مسلمان ہیں, شرم دلانے والے بھی مسلمان ہیں. ایک 65 سال کی 60 سال کی ماں دوپٹے میں ہوتی ہے اور 30-35 سال کی بیٹی بغیر دوپٹے کے ہوتی ہے. سوال یہ دوپٹے کی ضرورت کس کو ہے, ماں کو ہے یا بیٹی کو ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ. جس عورت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, آگے اس عمر میں چلی گئی ہے کہ وہاں نکاح کی کوئی امید نہیں ہے, تو اس کے جسم پر اگر چادر تھوڑی بھی ہو تو اجازت ہے. تو 60 سال کی عورت ڈانپ رہی ہے اور 30 سال کی لڑکی وہ اپنے آپ کو برہنہ کر رہی, ضرورت کس کو؟ تو روکنے والے, شرم دلانے والے وہ بھی مسلمان ہیں. یا جو مسلمان ہی کہتا ہے کہ یہ میری کوئی داڑھی رکھنے کی عمر تو نہیں. حجاب کرنے والی کو روکنے والی وہ اس کی خاندان کی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو خود کو مسلمان کہتی. یہ ویلنٹائن ڈے اس کو فروغ دینے والے مسلمان ہی تو ہیں. یہ سرخ رنگ کے غبارے بیچنے والے کوئی یورپ سے تو نہیں آئے ہوئے, سرخ پھول بیچنے کے لیے یورپ سے تو نہیں آئے ہوئے. بڑے بڑے شاپنگ مال میں یہ جو ساری ڈیکوریشن ہو رہی ہے یہ کرنے والے, کروانے والے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں ہیں.
اور اس کا لین دین کرنے والے، اس کو بنانے والے وہ بھی کوئی یہودی عیسائی نہیں، اور اس کے حق میں دلائل دینے والے، اس کو اچھا کہنے والے، اسلام اور دین کا مذاق اڑانے والے وہ بھی کوئی یہودی عیسائی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانی اسی چیز کا نام ہے؟ کیا کلچر کے نام پہ، آپ فیشن کے نام پہ، آپ ماڈرنزم کے نام پہ، آپ مختلف ناموں سے ان چیزوں کو معاشرے میں فروغ دیں؟ اور پھر اسلام اور مسلمانی سے قطع نظر کیا ہماری معاشرتی روایات، ہماری اقدار اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ اسلام اور مسلمانی کو ایک طرف کریں، آپ یہ سوچیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو خاندانی روایات ہیں، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ کوئی ہماری بیٹی کو آگے پھول پیش کرے؟ ہماری اقدار بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ہماری روایات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جب ہماری اقدار اور روایات کے یہ چیز خلاف ہے تو پھر اس کو اپنانا، اس کے لیے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ سراسر دین کے تقاضوں کے خلاف ہے، نظام عفت کے خلاف ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دن میاں بیوی کے لیے اس طریقے سے آپس میں اظہار محبت بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اس کلچر کی نسبت اور اس کا آغاز ہی ایک زانی مرد اور ایک زانی عورت سے ہے۔ نکاح کا رشتہ تو عفت پاک دامنی کا رشتہ ہے۔ ایک خامن اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اظہار محبت کے اور ہزاروں طریقے ہیں، صرف یہی کوئی ایک طریقہ تو نہیں رہ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا عفو عن نساء المسلمین تعف نساؤکم، فرمایا لوگوں کی عورتوں کے بارے میں عفت پاک دامنی کا مظاہرہ کرو، تمہاری عورتیں خود بخود پاک دامن ہو جائیں گی۔ یہ مکافات عمل ہے، آپ عفت پاک دامنی کا خیال کریں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہاری عورتیں بھی پاک دامن ہو جائیں گی۔ اور فرمایا اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس کے پاس اس کا بھائی آئے اور وہ اس کے سامنے آ کر معافی مانگے، اپنا عذر رکھے، تو اسے چاہیے کہ اس کا عذر قبول کرے، وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جس نے ایسا نہ کیا قیامت کے دن وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ تو آج صرف نقالی میں ہم ان لوگوں کی روایات کو اپنا رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اس کے نتائج بھی، اثرات بھی ہمارے سامنے۔ اب یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، کراچی میں وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے لڑکوں اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ اب ٹک ٹاک پہ 6 لاکھ اس کے فالوور ہیں، لیکن اس کی میت اٹھانے کے لیے ایک بھی نہیں آیا۔ آج نوجوان کتنا وقت لگا رہے، کتنی صلاحیت لگا رہے، 6 لاکھ فالوورز میں کوئی ایک نہیں ہے جو اس کی لاش وصول کر لے آگے۔ یہ اینڈ ہے ہمارے خاندانی نظام کا۔ جس کلچر سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں وہاں ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے کلچر کی اساس ہی اس بات پہ کہ اس سے فلاں رشتہ ہے، اس سے فلاں رشتہ ہے، رشتوں کا تقدس ہے، اور اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں انہیں فروغ دیا جا رہا ہے، ان کو بڑھایا جا رہا ہے، اور صرف کس لیے؟ اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ ان کی نقالی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی سوچ، فکر، سب کچھ دین کے تابع ہو۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے کلچر کو اپنانا ہے یا اپنے نبی کی سنت کو اپنانا ہے۔ ہمیں ابدی راحتیں چاہیے یا عارضی لذتیں چاہیے، جنت چاہیے یا جہنم چاہیے۔ یہ ہاتھ اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کے ہاتھ توڑے جائیں۔ یہ ذہن، یہ دل، دماغ، یہ تصور مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، یہ گندے خیالات کے لیے نہیں بنایا۔ یہ پاؤں اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ چل کر کسی مسکین کی، کسی محتاج کی اعانت مدد کی جائے۔ جو لوگ ہمارے خون سے کشمیر کو سرخ کیے ہوئے ہیں، فلسطین کو سرخ کیے ہوئے ہیں، عراق کو، افغانستان کو سرخ کیے ہوئے ہیں، ہم انہی لوگوں کے کلچر کو اپناتے ہوئے سرخ پھول ایک دوسرے سے ان کا تبادلہ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے کلچر کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم انہی کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے شانہ بشانہ ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ خود بھی حیادار بنیں اور اسی حیا کو فروغ دیں، ورنہ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ نے فرمایا جب حیا ختم پھر جو مرضی کرو، جب حیا ختم پھر جو مرضی کرو، بے حیا باش ہر چے خواہی کن، بے حیا بن جاؤ جو چاہے کرو، لیکن بے حیائی ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو پھر حیادار